چیپٹر نمبر 6 خوشحالی کا 5واں اصول امیجینیشن۔ امیجینیشن وہ ورکشاپ ہے جہاں انسان کے وہ سارے منصوبے ڈھلتے ہیں جو اسے کامیاب انسان بنا دیتے ہیں، جہاں خواہش کو شکل، تمنا کو جسم اور عمل کو تحریک ملتی ہے، انسانی ذہن کا وہ طاقتور حصہ جہاں کامیابی کا نقشہ تخلیق پاتا ہے۔ یہ امیجینیشن کے لیے تاریخ کا موزوں ترین دور ہے، کیونکہ اب تبدیلیاں جلدی اور تیز رفتاری سے ہوتی ہیں۔ ان 50 سالوں میں انسانی امیجینیشن، اس کے زور تخیل نے جس ترقی کو جنم دیا ہے وہ پوری انسانی تاریخ کی ترقی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انسان نے نیچر کی طاقتوں کو جس تیزی سے ان سالوں میں فتح کیا ہے، اس کا مقابلہ تاریخ انسانی کے کسی بھی دور سے نہیں کیا جا سکتا۔ انسان فضا کو یوں فتح کر چکا ہے کہ آج پرندہ فضاؤں میں انسانی پرواز کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ انسان کروڑوں میل دور بیٹھ کر سورج کا وزن کر سکتا ہے، زمین سے اس کا فاصلہ ناپ سکتا ہے، اور زور تخیل سے وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ سورج کن عناصر سے مل کر بنا ہے۔ انسان نے جب سے یہ جانا ہے کہ اس کا ذہن ایک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، ایک نشریاتی اسٹیشن جہاں سے خیال کی لہریں فضا میں جاتی اور فضا سے ذہن میں آتی ہیں، اب وہ اس چیز پر تحقیق کر رہا ہے کہ اس نشریاتی اسٹیشن یعنی انسانی ذہن کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی حد بس وہی ہے جہاں تک اس کی امیجینیشن جاتی ہے۔ انسان اپنی حد کا تعین بس ایک ہی بات سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی امیجینیشن، اپنے تخیل کی پرواز کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ انسانی تخیل دو شکلوں میں کام کرتا ہے، ایک ہے سنتھیٹک امیجینیشن یا مصنوعی تخیل، اور دوسرا ہے کریٹیو امیجینیشن یا تخلیقی تخیل۔ سنتھیٹک امیجینیشن تخیل کی وہ قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی ذہن پرانے تصورات، نظریات اور منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے کمبینیشنز تراشتا ہے۔ کریٹیو امیجینیشن وہ فیکلٹی ہے جس کی مدد سے محدود انسانی دماغ لامحدود کائناتی ذہانت وزڈم سے جڑتا ہے۔ یہی وہ شعبہ تخیل ہے جہاں سے انسان کو موٹیویشن اور انسپریشن ملتی ہے۔ اسی سے انسان نئے تصورات تخلیق کرتا ہے۔ تجارت، صنعت، معیشت کے بڑے سے بڑے کامیاب لوگ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے اور عظیم فنکاروں کو دیکھ لیں، موسیقاروں، شاعروں اور مصنفین کو دیکھ لیں، ان کی عظمت کا راز بس ایک تھا، یہی تخلیقی تخیل۔ سنتھیٹک اور کریٹیو دونوں قسم کے تخیل استعمال سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی مسل کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں اور اس کی ایکسرسائز کریں تو وہ توانا ہوتے جاتے ہیں۔ خواہش، ڈیزائر بس ایک تھاٹ ہے، دماغ کی ایک ترنگ، یہ تجریدی ہے، ایبسٹریکٹ سی ایک چیز ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تا وقت یہ کہ اس خیال کو حقیقت کا روپ نہ دے دیا جائے۔ عام زندگی میں ہم اکثر امیجینیشن کی جس قسم کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے مصنوعی تخیل یا سنتھیٹک امیجینیشن۔ لیکن اگر آپ دولت کی خواہش کو دولت میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس حقیقت کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ ایسے بھی حالات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے جن سے نکلنے کے لیے آپ کو تخلیقی تخیل کو، کریٹیو امیجینیشن کو استعمال میں لانا ہوگا۔ یہ فیکلٹی استعمال نہیں ہوگی تو کمزور ہوتی جائے گی۔ اسے طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یوز اٹ، اسے استعمال کریں۔ تخیل کی یہ صلاحیت کبھی کسی عمر میں نہیں مرتی، بس استعمال نہ ہونے سے خابیدہ ہو جاتی ہے۔ نہ نظر آنے والی خواہش کو نظر آنے والی دولت میں کنورٹ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے منظم منصوبوں کی، اور یہ منصوبے ذہن کی جس صلاحیت سے تخلیق ہوتے ہیں اس صلاحیت کا نام ہے امیجینیشن۔ پوری کتاب سننے کے بعد پھر اس چیپٹر کو سنیں اور پھر امیجینیشن کو بنیاد بنا کر وہ منصوبے بنائیں جو خواہش کو دولت میں ڈھال سکیں۔ منصوبہ سازی کے حوالے سے معلومات آپ کو اس کتاب کے ہر چیپٹر میں دی جاتی رہیں گی۔ ان ہدایات کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالیں، پھر مختصر شکل میں ان کو لکھ لیں۔ چوں ہی آپ منصوبہ سازی کا کام مکمل کر لیں گے تو سمجھیں نادیدہ خواہش کو ٹھوس حقیقت میں ڈھالنے کا روڈ میپ بن گیا۔ جب آپ خواہش کو دولت میں بدلنے کے لیے جامع منصوبے کی شکل دے لیتے ہیں تو اب آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جہاں خواب کو حقیقت میں ڈھلنا ہوتا ہے۔ خوشحالی کا سفر شروع ہوتا ہے آئیڈیاز سے۔ آئیڈیاز پروڈکٹ ہیں امیجینیشن کی۔ آئیے ہم چند ایسے آئیڈیاز کا تجزیہ کرتے ہیں جنہوں نے بہت سی دولت کمائی،
مجھے امید ہے کہ ان کو سننے اور جاننے کے بعد آپ بخوبی یہ جان پائیں گے کہ امیجینیشن کو خوشحالی کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 25 سال پرانی بات ہے، ایک دیہی علاقے کا بزرگ سا ڈاکٹر شہر میں وارد ہوا۔ اس نے اپنا گھوڑا باندھا اور خاموشی سے ایک پرانے ڈرگ سٹور میں عقبی دروازے سے داخل ہوا۔ دکان کا نوجوان کلرک اس وقت دکان کے اندر موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے گپ شپ شروع کر دی۔ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ دولت مند بنے۔ امریکی سول وار کے بعد جنوب کی طرف دولت اور خوشحالی کا جو رخ ہوا، اس میں اس بوڑھے ڈاکٹر کے اس ڈرگ سٹور کے دورے کی بہت ہی خاص اہمیت ہے۔ نوجوان ڈرگ سٹور کلرک سے وہ بوڑھا ڈاکٹر 1 گھنٹے تک خسر پسر کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر باہر گیا اور گھوڑے پر بندھے اپنے تھیلے میں سے قدیم دور کی ایک بھاری سی کیتلی اٹھا لایا۔ کیتلی کے ساتھ لکڑی کا ایک پیڈل تھا جو اس کیتلی کے اندر موجود چیزوں کو ہلانے اور مکس کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ بوڑھے ڈاکٹر نے وہ دونوں چیزیں دکان کے سٹور میں رکھی۔ کلرک آیا، اس نے کیتلی کا معائنہ کیا اور اس کے بعد اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور بوڑھے ڈاکٹر کے حوالے کر دی۔ نوٹوں کی اس گڈی میں $500 تھے۔ $500 جو اس کلرک کی زندگی بھر کی بچت تھے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے پیسے لینے کے بعد ایک کاغذ اور پینسل لی اور اس پر وہ خفیہ فارمولہ لکھ دیا جس کے لیے کیتلی بنی تھی۔ یہ فارمولہ جو اس کاغذ پر لکھا گیا تھا، پتہ ہے اس کی ویلیو کتنی تھی؟ شاید بادشاہوں کے کئی خزانوں سے بھی زیادہ، مگر شاید اس ڈاکٹر کے لیے خزانہ نہیں تھا۔ اس چھوٹی سے کاغذ پر ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ چند لفظ، جس میں جادوئی کیٹلی میں چیزوں کو ابالنے کا طریقہ درج تھا، مگر نہ تو ڈاکٹر نہ وہ نوجوان کلرک یہ جانتے تھے کہ جب یہ کیٹلی ابلے گی تو دولت اور خوشحالی کے کتنے چشمے اس سے پھوٹیں گے۔ بوڑھا ڈاکٹر خوش تھا۔ $500 میں وہ کیتلی بک گئی، وہ رقم کہ جس سے وہ اپنے قرض اتار سکتا تھا جنہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ڈرگ سٹور کا کلرک جو اپنی زندگی بھر کی بچت کو خطرے میں ڈال رہا تھا، ایک کاغذ پر لکھے چند لفظوں ایک پرانی سی بوسیدہ کیٹلی کے لیے۔ اس نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک کیٹلی میں موجود چند چیزوں کو ابالنے سے وہ خزانے بہہ پڑیں گے کہ جن کے سامنے الادین کے چراغ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، نوجوان کلرک نے پرانی کیٹلی نہیں بلکہ ایک آئیڈیا خریدا تھا۔ پرانی کیٹلی، لکڑی کا پیڈل اور کاغذ پر لکھا نسخہ تو بس حادثہ تھے۔ اس کیٹلی کا اصل جادو، اس کی حیرت ناک کارکردگی تو اس وقت سامنے آئی جب کیٹلی کے نئے مالک نے نسخے میں وہ جزو ملایا جس نے جادو کر دکھایا، وہ جزو کہ جسے وہ بوڑھا ڈاکٹر نہیں جانتا تھا۔ اس کہانی کو غور سے پڑھیے اور اپنے زور تخیل کا امتحان لیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ دریافت کر سکتے ہیں اس نوجوان نے کاغذ کے اس پرزے پر لکھے خفیہ فارمولے میں کس چیز کا اضافہ کیا تھا جس نے اس کیتلی کے منہ سے سونا اگلنا شروع کر دیا۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، یہ کہانی سنتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی الف لیلوی داستان ہے، یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ ایسی حیرت ناک کہانی کہ افسانہ بھی جس کے مقابلے میں کیا ہی حیرت ناک ہوگا۔ کہانی کہ جس کا آغاز ہوا ایک آئیڈیا سے۔ آئیے جانتے ہیں ایک آئیڈیا کی کان سے سونے کا کتنا بڑا خزانہ نکلا۔ آج بھی یہ آئیڈیا دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو دولت اور خوشحالی دے رہا ہے۔ اس کیتلی کے اجزاء آج بھی پوری دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ وہ پرانی کیتلی آج دنیا بھر میں شوگر کی سب سے بڑی کنزیومر ہے اور یوں ان لاکھوں انسانوں کو روزگار دے رہی ہے جو براہ راست گنے کی کاشت اور چینی کے کارخانوں سے وابستہ ہیں۔ وہ پرانی کیتلی سالانہ کروڑوں شیشے کی بوتلوں کو خرچ کرتی ہے اور یوں ان لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا سبب ہے جو شیشہ سازی اور بوتل سازی کی صنعت سے جڑے ہیں۔ وہ پرانی کیتلی لاکھوں کلرکوں، اسٹینوگرافروں، کاپی رائٹروں اور ایڈورٹائزنگ ایکسپرٹس کو دنیا بھر میں روزگار فراہم کر رہی ہے۔ اس پرانی کیتلی نے متعدد ایسے فنکاروں پر خوشحالی کے دروازے کھولے جو اس کی تیار کردہ پروڈکٹس کی شاندار فوٹوگرافی کرتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں، اس کے لیے ماڈلنگ کرتے ہیں۔ اس پرانی سی کیتلی نے جنوب کے غربت زدہ چھوٹے سے قصبے کو جنوب کا تجارتی ہب بنا دیا۔ وہ شہر کے جہاں ہر بزنس بلکہ براہ راست یا بالواسطہ جہاں کے ہر شہری کو یہ نفع دے رہی ہے۔ یہ ایک آئیڈیا آج دنیا کے تقریباً ہر متمدن ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جو بھی اس سے جڑا ہے وہ جس چیز کو چھوتا ہے سونے کی ہو جاتی ہے۔
اس کیتلی سے بہنے والے سونے نے جنوب کے سب سے نمایاں کالج کو تعمیر کیا اور اسے چلا رہا ہے، جہاں لاکھوں نوجوان کامیابی کے لیے لازمی ٹریننگز پا رہے ہیں۔ اس پرانی کیتلی نے اور بھی کئی محیر العقول کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پوری دنیا جس دم معاشی بحران کی زد میں تھی، جب فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، بینک اور بزنسز تباہ ہو رہے تھے اور اپنے اداروں سے لاکھوں لوگوں کو فارغ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس جادوئی کیتلی کا مالک آگے بڑھ رہا تھا، خوب ترقی کر رہا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا۔ اگر پیتل کی یہ پرانی کیتلی سے تیار شدہ پروڈکٹ بول سکتی تو وہ دنیا کی ہر زبان میں دل گرما دینے والی کئی کہانیاں سناتی، محبت کی کہانیاں، بزنس میں کامیابی کے قصے، پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل مردوں اور عورتوں کی کامیابیوں کی داستانیں۔ یہ مصنف ان ہزاروں لاکھوں کہانیوں میں سے ایک کے بارے میں تو یقین سے کہہ سکتا ہے، کیونکہ انہی میں سے ایک کہانی کا یہ خود بھی ایک حصہ رہا ہے۔ وہ کہانی جو اس جگہ برپا ہوئی جہاں سے وہ پرانا ڈرگ سٹور تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، جہاں اس جادوئی کیتلی کی خرید و فروخت کی وہ معجزاتی ڈیل ہوئی تھی۔ اس کیتلی سے تیار شدہ ہی پروڈکٹ تھی جس کو پیتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو پرپوز کیا تھا۔ میرا خیال ہے جادوئی کیتلی سے پیدا شدہ پروڈکٹ کو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے، جو اس وقت دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے۔ مصنف آج یہ اعتراف کرتا ہے کہ اسی مشروب کی بدولت اسے اس کی بیوی ملی، اور یہی وہ مشروب رہا جو اسے شراب کے نشے کی بجائے چاق و چوبند کام کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اور جب میں اپنی زندگی کے اہم پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا تو یہی میری واحد ریفریشمنٹ تھی۔ آپ جو بھی کوئی ہو، جہاں بھی کہیں رہتے ہو، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، مستقبل میں جہاں بھی کہیں آپ کو لفظ کوکا کولا دیکھنے کو ملے گا تو ضرور سوچئے گا، دولت اور موثریت کی یہ سلطنت ایک آئیڈیا سے ہی پھوٹی تھی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا جز تھا جو اس ڈرگ سٹور کے کلرک آسا گرگس کینڈلر نے اس خفیہ فارمولے میں ایڈ کیا تھا، جو بوڑھے ڈاکٹر نے ایک پرانے سے کاغذ پر لکھ کر اسے دیا تھا۔ جی وہ جزو تھا امیجینیشن۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 13 اصول جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، یہی وہ میڈیا تھے، وہ ذریعہ جس نے کوکا کولا کی سلطنت کو ہر شہر، قصبے، گاؤں اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی آئیڈیا جو آپ تخلیق کرتے ہو، اس میں یہ پوٹینشل، یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی قارون کے خزانے میں بدلے جیسے کوکا کولا کے ساتھ ہوا۔ سچ ہے، تھاٹس آر تھنگس، تھاٹس کے جن کا دائرہ پوری دنیا کو اپنے محیط میں لا سکتا ہے۔ پرانی کہاوت ہے، جہاں چاہا وہاں رہا، اور جو کہانی میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس کہانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے استاد پادری فرینک جی گنزولوس نے سنائی تھی، جنہوں نے اپنا پریچنگ کیریئر جنوبی شکاگو سے شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر گنزولوس کو اپنے کالج کے دنوں میں احساس ہوا کہ تعلیمی نظام میں بہت سی خامیاں ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس کالج کے سربراہ ہوتے تو ان کی خامیوں کو درست کر سکتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش بس ایک تھی کہ وہ ایک ایسے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہوں جو نوجوانوں کو عملی ایکشنز کے ذریعے تعلیم دے۔ اپنے ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک ایسے تعلیمی ادارے کو قائم کرنے کا سوچا جس میں روایتی طرز پر تعلیم نہ دی جائے۔ اپنے اس پروجیکٹ کے آغاز کے لیے انہیں $10 لاکھ کی ضرورت تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے پائیں، اور یہی سوال تھا جو ان کے ذہن میں ہر وقت گھومنے لگا، مگر کوئی بھی پیش رفت اس سلسلے میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈاکٹر فرینک روز اپنے بیڈ پر اسی خیال پر غور کرتے سو جاتے، اور جب صبح بیدار ہوتے تو پہلا خیال جو ان کے ذہن میں گونجتا وہ یہی تھا کہ $10 لاکھ کہاں سے آئیں۔ وہ جہاں بھی کہیں ہوتے ان کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال گردش کرتا رہتا۔ اس خیال پر انہوں نے اتنا سوچا کہ ان کا خط بن گیا۔ $10 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، اور وہ یہ جانتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی حد وہی ہے جو وہ خود اپنے لیے متعین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گنزولوس جانتے تھے کہ حتمی منزل کا طے شدہ ہونا ہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ طے شدہ حتمی منزل میں جان، زندگی اور طاقت آتی ہے اس وقت جب اس کے پیچھے برننگ ڈیزائر ہو، شدید خواہش، وہ خواہش جو خیال کو حقیقت میں ڈھالتی ہے۔ یہ عظیم سچ وہ جانتے تھے، مگر اس سب کے باوجود انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر $10 لاکھ کہاں سے ہاتھ آئیں گے۔ اس پوری صورتحال میں جو عام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے اس آئیڈیا کو ہی یہ کہہ کر ترک کر دیا جائے کہ میرا آئیڈیا تو درست ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس کبھی $10 لاکھ ہوں گے ہی نہیں۔ لوگوں کی اکثریت یہی کرتی ہے، مگر ڈاکٹر گنزولوس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کہا وہ اتنا اہم ہے کہ اب میں خود انہی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کہانی آپ لوگوں کو سنائیں۔
وہ ہفتے کے دن کی دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا وہی ایک بات سوچ رہا تھا کہ رقم کیسے جمع ہو۔ میں 2 سال سے اس رقم کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر بس صرف سوچ رہا تھا، عملاً کچھ نہیں کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا ایکشن کا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے طے کیا کہ میں نے 1 ہفتے کے اندر ان 10 لاکھ ڈالروں کا انتظام کرنا ہے۔ کیسے؟ سچی بات ہے کہ اس کی مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اہم چیز یہ تھی کہ ایک طے شدہ وقت پر میں نے یہ پیسے جمع کرنے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس لمحے میں اس حتمی فیصلے پر پہنچ گیا کہ اتنے دنوں میں نے یہ پیسے جمع کرنے ہیں، اسی لمحے میرے اندر عجیب سا ایک احساس یقین پیدا ہوا جس کا تجربہ اس سے پہلے زندگی میں مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر سے گویا ایک چیخ ابھری کہ تم اس فیصلے تک پہلے کیوں نہ پہنچے؟ تمہارے پیسے تو ہر وقت تمہارے پاس ہی تھے۔ اور پھر چیزیں تیزی سے ہونے لگیں۔ میں نے اسی وقت اخبار کے دفتر کو مطلع کیا کہ کل میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہوگا میں کیا کروں گا اگر میرے پاس 10 لاکھ ڈالر ہوں۔ اس کے بعد فوراً ہی اگلے دن کی تقریر لکھنے لگا، اور یہ لکھنا کچھ خاص مشکل ثابت نہ ہوا کیونکہ میں گزشتہ 2 سال سے اس پر اتنا سوچ رہا تھا۔ آدھی رات کے آس پاس میں نے اپنا خطبہ لکھ لیا۔ اس کے بعد میں بیڈ روم میں گیا اور ایک احساس اعتماد لے کر سو گیا، ایسا اعتماد کہ گویا میرے پاس وہ 10 لاکھ ڈالر پہلے ہی آ چکے ہیں۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا، واش روم گیا، پھر اس کے بعد دعا مانگی کہ میری یہ تقریر کسی ایسے کان تک ضرور پہنچے جو مجھے 10 لاکھ ڈالر دے دے۔ جس وقت میں دعا مانگ رہا تھا اس وقت بھی یہ احساس میرے اندر بھرا تھا کہ میری رقم بس میرے پاس پہنچنے ہی والی ہے۔ میں اس وقت اتنا پرجوش تھا کہ جب اپنی تقریر کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا تو وہ جو تقریر میں نے اس مقصد کے لیے لکھی تھی وہی گھر میں رہ گئی، اور اس بات کا پتہ مجھے تب چلا جب خطبہ دینے کے لیے ڈائس پر پہنچ چکا تھا۔ میں اب گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، اور یہ چیز مشکل نہیں، نعمت ہی ثابت ہوئی۔ جو میں نے بولنا تھا میرے سب کانشیس مائنڈ نے اسی وقت ہی میرے لیے اس کا انتظام کر دیا، اور جب بولنا شروع کرنا تھا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور طے کیا کہ وہی بولوں گا جو دل میں ہے، جو میرا خواب ہے۔ اس دن میں اپنے سامنے موجود حاضرین کو ہی نہیں، خدا کی ذات کو بھی اپنی بات سنا رہا تھا۔ میں نے اپنی تقریر سے صاف صاف بتایا کہ مجھے اگر 10 لاکھ ڈالر مل جائیں تو میں ان سے کیا کروں گا۔ ایک عظیم تعلیمی ادارے کا جو میرا خواب تھا اس کا پورا منصوبہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب تقریر ختم کر کے میں بیٹھا تو ایک شخص آہستگی سے چلتا میری طرف آیا، مصافحہ کیا اور کہا، محترم مجھے آپ کی تقریر اچھی لگی۔ مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ آپ ضرور کریں گے، اور اس یقین کا یہ ثبوت ہے کہ کل صبح آپ اگر میرے آفس آ سکیں تو 10 لاکھ ڈالر کا چیک آپ کو تیار ملے گا، اور میرا نام ہے فلپ ڈی آرمر۔ نوجوان گنزلوس اگلے صبح آرمر کے آفس پہنچے جہاں ان کے 10 لاکھ ڈالر انہیں پیش کر دیے گئے، اور اسی رقم سے انہوں نے آرمر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ 10 لاکھ ڈالر اس وقت اتنی بڑی رقم تھی کہ کسی مبلغ نے شاید اس سے قبل اتنی بڑی رقم کو دیکھا تک نہیں ہوگا۔ کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ضروری 10 لاکھ ڈالر کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ ایک آئیڈیا سے، وہ آئیڈیا جس کے پیچھے خواہش تھی، وہ خواہش جو ڈاکٹر گنزلوس پچھلے 2 سال سے اپنے ذہن میں لیے گھوم رہے تھے۔ یہ اہم ترین حقیقت جانیے کہ یہ 10 لاکھ ڈالر ڈاکٹر گنزلوس کو ٹھیک اس حتمی فیصلے کے 36 گھنٹے بعد مل گئے تھے جو انہوں نے اپنے ذہن میں لیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد واضح منصوبہ بنایا تھا کہ کیسے انہیں یہ حاصل کرنا ہے۔ اب ایسے خیال تو ہر دوسرے آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، مگر ڈاکٹر گنزلوس کے تھاٹس میں کیا خاص چیز تھی؟ ان کے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں موجود یہ یقین کہ میں اپنی مطلوبہ رقم کو 1 ہفتے میں حاصل کر لوں گا۔ یقین مانیے، خدا اپنا وزن اسی شخص کے پلڑے میں رکھتا ہے جو جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ ڈاکٹر گنزلوس کو جس اصول کے تحت یہ رقم ملی وہ اصول آج بھی زندہ ہے اور آپ سب کے لیے دستیاب ہے۔ یہ عالمگیر قانون ہے جو آج بھی اس طرح موجود ہے جس طرح ڈاکٹر گنزلوس کے دور میں تھا۔ اس کتاب میں 13 اصولوں کی شکل میں اسی قانون کو ہی لفظوں کا روپ دیا گیا ہے۔ آسا کینڈلر ہوں یا ڈاکٹر فرینک گنزلوس، دونوں میں ایک چیز کامن تھی۔ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ حتمی طے شدہ مقصد اور طے شدہ حتمی منصوبوں کی طاقت سے ہر تصور کو رقم میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچتے ہیں کہ محنت اور دیانت اکیلے خوشحالی کے لیے کافی ہیں تو آپ غلط ہیں۔ خوشحالی محنت سے نہیں، حتمی ڈیمانڈ سے، طے شدہ اصولوں پر عمل درآمد سے آتی ہے۔ آئیڈیا تھاٹ موومنٹ ہے جو ایکشن کی بنیاد ہے، اور امیجینیشن وہ طاقت ہے جو بے جان آئیڈیا میں جان ڈال دیتی ہے۔ دنیا کے جو بھی کامیاب سیلز مین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ چاہے بکے یا نہ بکے مگر آئیڈیا بیچا جا سکتا ہے۔ عام سیلز مین اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے وہ عام سیلز مین ہیں۔
ایک پبلشر نے ایک اصول دریافت کیا تھا کہ لوگ کتاب کو علم کو نہیں اس کے ٹائٹل کو خریدتے ہیں۔ ایک کتاب اس کے سٹور میں عرصے سے پڑی تھی، بک نہیں رہی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ متن میں ایک بھی لفظ بدلے بنا ٹائٹل بدل کر اسے شائع کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ یہ ہوتی ہے امیجینیشن، یہ ہوتا ہے آئیڈیا۔ آئیڈیاز کی کوئی طے شدہ پرائس نہیں ہوتی، اس کی پرائس تو اس آئیڈیا کا خالق طے کرتا ہے، اور اگر آئیڈیا کا خالق سمارٹ ہو تو وہ یہ قیمت وصول بھی کر لیتا ہے۔ یقین مانیے یہ آئیڈیاز کی دنیا ہے، اور مواقع اپرچونٹیز چیخ چیخ کر آپ کو بلا رہے ہیں، مگر امیجینیشن کی کمی ہے کہ آپ ان آئیڈیاز کو کیش نہیں کرا پا رہے۔ دنیا میں اس وقت کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو آئیڈیاز کی شکل میں دستیاب ہیں، بس آپ کو امیجینیشن کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اور دولت مند بننا آپ کو کھیل لگے گا۔ اینڈریو کارنیگی کو فولاد سازی کا معمولی سا علم تھا، مگر اس کتاب کے صرف 2 اصولوں کی بنیاد پر سٹیل کا کامیاب بزنس اس نے کھڑا کر لیا تھا۔ یاد رکھیے، ہر دولت مند کی کہانی اس مقام سے شروع ہوتی ہے، اس دن سے آغاز کرتی ہے جب آئیڈیاز کے خالق اور آئیڈیاز کو بیچنے والے کے درمیان ہم آہنگی تخلیق ہو جاتی ہے۔ کارنیگی نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کیے جو وہ کر سکتے تھے جو کارنیگی نہیں کر سکتا تھا، وہ انسان جو آئیڈیاز کو کریٹ کر سکتے تھے اور وہ جو ان آئیڈیاز کو آپریٹ کر سکتے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا اور امریکہ کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ لوگ موقع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں ایک آدھ موقع مل بھی جائے، مگر خوشحالی وہ چیز نہیں جسے قسمت پر چھوڑا جائے۔ مجھے بھی ایک ایسا موقع ملا تھا جب اینڈریو کارنیگی نے مجھے خوشحالی کا فارمولہ ڈھونڈنے کا چیلنج دیا تھا، مگر وہ موقع کیا کرتا اگر میں اس کے بعد 25 سال اس آئیڈیا کو نہ دیتا؟ میری اس محنت، اس تحقیق، ان دریافتوں، ان اصولوں کی کھوج سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا، مگر نقطۂ آغاز کیا تھا؟ سادہ سا بس ایک آئیڈیا جو کوئی بھی شخص تصور کر سکتا تھا۔ یقیناً کارنیگی نے موقع دیا تھا، مگر وہ عزم مصمم، وہ 25 سال کی مسلسل محنت کے بغیر کیا یہ ممکن ہو پاتا؟ یاد رکھیے، اس موقع اور کامیابی کی راہ میں ہزاروں بار مایوس ہوا، کئی بار حوصلہ ٹوٹا، کئی دفعہ وقتی طور پر شکست ہوئی، کتنی تنقید سہی، مگر یہ میری برننگ ڈیزائر تھی، میرا جنون، جس نے ان سب منفی رویوں کو ہرا دیا۔ جب کارنیگی نے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا تھا تو وہ ایک کمزور سا بیج تھا، میں نے اسے پالا پوسا، بڑا کیا اور یہ حقیقت میں ڈھل گیا۔ آئیڈیاز اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں، پہلے آپ کو ان آئیڈیاز کو طاقت دینا ہوتی ہے، زندگی دینا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آئیڈیا کا یہ بیج اپنے آپ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیڈیاز نادیدہ طاقتیں ہیں، مگر یقین مانیے یہ نظر آنے والے اس دماغ سے کہیں طاقتور ہوتے ہیں جہاں ان کا جنم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دماغ تو مر مٹ کر راکھ ہو جائے، مگر آئیڈیے اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔